الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. اس وقت ہم انشاءاللہ جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ اب تک ہم نے نہیں پڑھی، بالکل نئی بات ہے جو آپ کے سامنے آنے لگی ہے. اور وہ کسی بھی زبان کا جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ اس کی گنتی ہوتی ہے. تو عربی میں بھی یہ مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے کہ گنتی اب ہم سیکھنے لگے ہیں، اور 1 سے 10 تک ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی اس کورس کی جہاں بہت ساری خوبصورتیاں اور تعریفیں میں نے آپ کے سامنے کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ انشاءاللہ بالکل حلوہ پوری کی طرح آپ کے سامنے آئے گی، اور 1 سے 10 تک گنتی یوں آپ کو یاد ہو جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اس میں. جب آپ گنتے ہیں تو وہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کو آپ گنتے ہیں نا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی کتنے قلم ہیں، کم قلمن عندکا، کتنے پین ہیں آپ کے پاس، تو 2 چیزیں اب آپ کے سامنے آئیں گی. آپ ایک تو کہیں گے 4 اور ساتھ کہیں گے قلم. یہ 4 کیا ہے؟ یہ عدد ہے. اور قلم کیا ہے؟ یہ معدود ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ گن رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے میز پر کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ کہیں گے 4 کتابیں ہیں، 5 کتابیں ہیں، 10 کتابیں ہیں. تمہاری لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں 100 کتابیں ہیں. تو 100 کیا ہے؟ عدد. اور کتابیں معدود. تو گویا کاؤنٹنگ جو ہے اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک اس کا حصہ جو ہے وہ عدد ہے، اور دوسرا حصہ اس کا معدود کہلاتا ہے. عدد نمبر کو کہتے ہیں، اور معدود وہ چیز ہے جس کو گنا جا رہا ہے. تھنگ ٹو بی کاؤنٹڈ از کالڈ معدود. 1 2 یہ الگ ایک گروپ ہے. 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 یہ الگ ایک گروپ ہے. یعنی اس وقت ہم 2 گروپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. 1 اور 2 الگ گروپ ہے، اور یہ سمجھ لیں گروپ 1 ہے آپ کا، یہ آپ کا گروپ 2 ہے. معدود جو ہے یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. جیسے قلم معدود ہے، مذکر ہے، لیکن گھڑی الساعۃ مؤنث ہے. اب جب گھڑی سامنے آئے گی تو میں آپ سے پوچھوں گا 4 گھڑیاں، میں پوچھتا ہوں کتنی گھڑیاں ہیں، تو آپ کہیں گے 4 گھڑیاں ہیں. 4 واچز، تو 4 عدد ہوگا، واچز مؤنث معدود ہوگا. جبکہ 4 قلم میں قلم جو ہے یہ مذکر معدود ہے. تو یہاں معدود کی کنسیڈریشن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ معدود کون سا ہے، تو عدد اس کے حساب سے آئے گا. 1 اور 2 کی حد تک جو ہم اس سے پیچھے بھی پڑھتے آئے، پچھلے 1-2 لیسنز میں ہم نے دیکھا 1 اور 2 کی حد تک عدد اور معدود نعت منعوت کے طور پر آتے ہیں. 1 اور 2 میں عدد اور معدود، عدد نعت بنتا ہے اور معدود منعوت بنتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ منعوت پہلے آتا ہے، عدد بعد میں آتا ہے، نہیں نعت بعد میں آتی ہے. تو ترتیب کے اعتبار سے پھر معدود پہلے آئے گا، عدد بعد میں آئے گا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کم کتابن عندک، تو آپ نے کہا تھا کتابن واحد. لی کتابن یا عندی کتابن واحد. تو کتابن واحد، تو یہ کون سی ترکیب ہے؟ کتابن کیا ہے؟ منعوت، اور واحد عدد.
نعت ہے اس کی. یہ گویا کہ یہ منعوت ہے اور یہ اس کی نعت ہے. اخن واحد، تو اخن منعوت ہے، واحد نعت ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ جی میں اگلے سے پوچھتا ہوں کم کتاباً عندک کا، وہ کہتا ہے لی کتابانی اسنانی، آئی ہیو 2 books. تو کتابانی اسنانی یہ بھی منعوت اور نعت ہیں. منعوت اور نعت ہے. کتابانی کیا ہے؟ منعوت، اور اسنانی کتابانی مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. واحد کتاب مذکر، واحد مذکر. کتابانی مذکر، اسنانی مذکر. کتاب مرفوع، واحد. کتابانی مرفوع بالالف، اسنانی مرفوع بالالف. گویا نعت منعوت کے جتنے پیرامیٹرز ہم نے پڑھ رکھے ہیں وہ سارے چاروں کے چاروں پیرامیٹرز معدود اور عدد 1 اور 2 پر پورے اتریں گے. 1 اور 2 کے معدود پر اور عدد پر نعت کے اور منعوت کے چاروں پیرامیٹرز پورے اتریں گے. کون کون سے ہیں وہ چاروں پیرامیٹر؟ نمبر 1 معدود یعنی منعوت اگر معرفہ ہے تو نعت معرفہ آئے گی. منعوت اگر مرفوع ہے تو نعت مرفوع آئے گی. منعوت اگر مذکر ہے تو نعت مذکر. منعوت اگر واحد ہے تو نعت، اور الٹ بھی اسی طریقے سے ہوگا. تو یہ چاروں پیرامیٹر دیکھیں، نکرہ نکرہ، مرفوع مرفوع، مذکر مذکر، واحد واحد. نکرہ نکرہ، مرفوع مرفوع، مذکر مذکر، مثنی مثنی. یہ 2 تو یہ بھی 2 ہیں. تو پہلا گروپ 1 اور 2 میں عدد اور معدود منعوت اور نعت بن کر آتے ہیں. تو جو پیرامیٹرز منعوت اور نعت کے درمیان ہیں ان کے آپس میں مطابقت رکھنے کے لیے وہ چاروں ہم 1 اور 2 میں دیکھیں گے تو تب جا کے بات سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. لہٰذا ہم نے کہا جی اس حد تک تو معدود اب پہلے آ جائے گا اور عدد اس کے بعد آئے گا. آپ کہیں گے کتاب واحد، کتابانی اسنانی. 3 اور 3 سے لے کر 10 تک یہ ایک گروپ ہے. فرام 3 to 10 دس از اندر گروپ. یہ گروپ نمبر 2 ہے. اس گروپ نمبر 2 میں پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ اس میں عدد پہلے آئے گا، عدد پہلے، اور معدود بعد میں آئے گا. یعنی 3 4 ہم پہلے گئے، 3 کتابیں 4 کتابیں. یہاں تو ہم نے کہا کتاب 1 کتاب 2، یوں سمجھ لیں، یہ تو یوں کچھ بن رہا ہے نا. لیکن اب جب آپ کہیں گے تو 3 کتابیں 4 کتابیں 5 کتابیں 10 کتابیں، یوں عدد ول بی مینشنڈ ارلیئر اور معدود اس کے بعد مینشن ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ عدد مضاف کے طور پر آئے گا. مضاف آئے گا تو گویا کہ وہ تنوین اور الف لام نہیں لے گا کیونکہ مضاف بننا نا اس نے. عدد مضاف بنے گا اور معدود مضاف الیہ بنے گا، لہذا مجرور ہوگا. مضاف الیہ کا تو ایک ہی اصول ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لہذا معدود مضاف الیہ بنے گا تو مجرور ہوگا. عدد مضاف بنے گا لہذا نہ تنوین لے گا نہ الف لام کو لے گا. تیسری بات، عدد واحد آئے گا اور معدود
جمع آئے گا. اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ عدد معدود کے الٹ آئے گا. جینڈر کے اعتبار سے. یعنی اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث آئے گا. عدد کے اپنے مذکر مؤنث ہیں. معدود اگر مذکر ہوگا تو عدد مؤنث آئے گا, اور معدود اگر مؤنث ہوگا تو عدد مذکر آئے گا. ہم اس وقت پہلی سچویشن پڑھ رہے ہیں کہ جس میں معدود مذکر ہے. معدود مذکر ہے تو گویا کہ عدد اب مؤنث آئے گا 3 سے 10 تک. ٹھیک. اب دیکھیے پہلی بات, ہم نے کہا عدد پہلے معدود بعد میں آئے گا. اب میں کہنا چاہتا ہوں 3 کتابیں, تو 3 پہلے آئے گا, کتابیں بعد میں آئے گا. پہلی بات. دوسری بات ہم نے کہی کہ عدد مضاف ہوگا, گویا سنگل ضمہ کے ساتھ آئے گا. معدود مضاف الیہ ہے تو مجرور آئے گا. عدد واحد آئے گا, معدود جمع آئے گا, تو گویا کتابن کی جمع کیا ہے؟ کتبن. کتبن. کتبن نے مضاف الیہ بننا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کتبن. گویا یہ اب آپ کا نا یہاں سے آگے عدد یہاں پر آئے گا, معدود یہاں پر آئے گا. ٹھیک ہے. 1 اور 2 تو نعت منوط تھے, لہذا منوط نے پہلے آنا تھا. 3 سے 10 تک معدود بعد میں آئے گا, عدد پہلے آئے گا, تو ہم نے عدد کو پہلے لکھ دیا, معدود کو بعد میں لکھ دیا. معدود کون سی چیز ہے؟ کتاب. اور کتاب نے جمع آنا ہے اب, تو جمع اس کی ہوتی ہے کتبن. اور 10 تک کتبن نے کتبن ہی رہنا ہے اب, کیونکہ معدود تو سیم ہے نا جس کو آپ جمع کر رہے ہیں. اب عدد 3 کو کہتے ہیں ثلاثت. ثلاثتن مؤنث عدد جو ہے وہ ثلاثتن, اربعتن, خمستن, ستتن, سبعتن, ثمانیتن, تسعتن, عشرتن, اس طریقے سے آئے گا نا. اب میں کہنا چاہتا ہوں 3 کتابیں, تو میں کہوں گا ثلاثت ثلاثت کتبن. ثلاثت عدد ہے اور مضاف ہے اور واحد ہے اور پہلے آ رہا ہے. عدد پہلے آ رہا ہے, عدد مضاف ہے, عدد واحد ہے, اور عدد معدود دیکھیں مذکر ہے, عدد مؤنث آ گیا, الٹ آ گیا اس کے. تو چاروں پیرامیٹر پورے ہو گئے اس پر نا. اب میں کہنا چاہتا ہوں 4 کتابیں. اربعۃ کتبن, خمسۃ کتبن, ستۃ کتبن, سبعۃ کتبن, ثمانیۃ کتبن, تسعۃ کتبن, عشرۃ کتبن. کلیئر ہوئی بات؟ دیکھیں ہم نے 4 باتیں یہاں لکھی ہیں, چاروں باتیں یہاں دیکھ لیں. گروپ 1 معدود منعوت ہوگا اور عدد نعت بنے گا. لہذا منعوت پہلے آئے گا, عدد بعد میں آئے گا, اور ایک دوسرے کو فالو کریں گے جیسے منعوت کو نعت فالو کرتی ہے. وہ چاروں پیرامیٹر اس پہ لگیں گے. لہذا ایک کتاب کہنی ہو تو کیسے کہوں؟ کتابن واحدن. بولیں گے نہیں تو نہیں آئے گی.
دو کتابیں کتابان اثنان. پہلا گروپ پورا ہو گیا. دوسرے گروپ میں اب الٹ کام ہونا ہے. معدود مذکر عدد مؤنث, معدود جمع عدد واحد, معدود مذکر تو عدد مؤنث, معدود جمع عدد واحد, معدود مضاف الیہ عدد مضاف, عدد پہلے معدود بعد میں. ثلاثۃ کتبن 4 کتابیں, اربعۃ کتبن 5 کتابیں, خمسۃ کتبن 6 کتابیں, ستۃ کتبن 7 کتابیں, سبعۃ کتبن 8 کتابیں, ثمانیۃ کتبن 9 کتابیں, تسعۃ کتبن 10 کتابیں. واحد اثنان, واحد اثنان, ثلاثۃ, اربعۃ, خمسۃ, ستۃ, سبعۃ, ثمانیۃ, تسعۃ, عشرۃ. میرے ساتھ کریں ذرا. واحد اثنان, واحد اثنان, ثلاثۃ, ثلاثۃ, جب اکیلی پڑھے پھر تو تن کے ساتھ آئے گا نا. ثلاثۃ, اربعۃ, خمسۃ, ستۃ, سبعۃ, ثمانیۃ, تسعۃ, عشرۃ. اب اگر میں کہنا چاہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ تو کیسے کہوں؟ طالب واحد, 2 اسٹوڈنٹس. طالبانی, طالبان اثنان, 3 اسٹوڈنٹس. طلاب, جمع ہونا ہے اس نے. ثلاثۃ طلاب, 4 اسٹوڈنٹس. اربعۃ طلاب, 5 اسٹوڈنٹس. خمسۃ طلاب, 6 اسٹوڈنٹس. ستۃ طلاب, 7 اسٹوڈنٹس. سبعۃ طلاب, 8 اسٹوڈنٹس. ثمانیۃ طلاب, 9 اسٹوڈنٹس. تسعۃ طلاب, 10 اسٹوڈنٹ جی. عشرۃ طلاب, عشرۃ طلاب. مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. قلم سے جی, ایک قلم. قلم, قلم, ادھر شروع کر. قلم, دو قلم. قلمان اثنان, 3 قلم. اقلام, ثلاثۃ اقلام, 4 قلم. اربعۃ اقلام, 5 قلم. 6 قلم. 7 قلم. 8 قلم اشتیاق صاحب. ثمانیۃ اقلام, 9 قلم. تسعۃ اقلام, 10 قلم. عشرۃ اقلام. کوئی اور مثلا ہم کہتے ہیں ایک دروازہ, کیسے کہیں گے؟ باب واحد, 2 دروازے. بابان اثنان, 3 دروازے. ابواب, ثلاثۃ ابواب, 4 دروازے. اربعۃ ابواب, 5 دروازے. عثمان. خمسۃ ابواب, خمسۃ ابواب, 6 دروازے. 7 دروازے. ابواب, سبعۃ ابواب, 8 دروازے. ثمانیۃ ابواب, 9 دروازے. تسعۃ ابواب, 10 دروازے. بس یہ لیسن نمبر 19 ہے.